بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تفسیر قرآن کورس کا 70واں سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص فرض قرار دیا گیا ہے، مقتولوں میں آزاد کے بدلے میں آزاد آدمی، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ پس جس کو معاف کیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے بس دستور کے مطابق پیچھے لگنا ہے اور اس کی طرف سے نیکی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور مہربانی ہے۔ پس جس شخص نے اس کے بعد تعدی کی اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں یہود اور اہل عرب کا دستور تھا کہ عورت کے بدلے میں مرد کو، غلام کے بدلے میں آزاد کو اور ایک آزاد کے قصاص میں دو کو قتل کیا جاتا۔ یہ زیادتی اور ظلم تھا۔ اسلام نے امیر اور غریب کے درمیان حائل دیوار کو گرا دیا اور قصاص کے معاملے میں مساوات کا درس دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو، تمہارے اوپر مقتولوں کے معاملے میں قصاص یعنی برابری کو فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب ہی برابری ہے۔ قتلہ جو ہے یہ مقتول کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک آزاد مقتول کے بدلے میں ایک ہی آزاد کو قتل کیا جائے گا، ایک کے بدلے میں دو کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح غلام کے عوض میں غلام کو، عورت کے بدلے میں عورت کو، مرد کے بدلے میں مرد ہی قتل ہوگا۔ قصاص کے معاملے میں کسی قسم کی عدم مساوات روا نہیں رکھی جائے گی۔ قرآن پاک کے الفاظ میں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فرمایا گیا ہے۔ حدیث اور فقہ کی کتب کے اندر قتل کی تفصیلات موجود ہیں کہ قتل کی تین قسمیں ہیں، یعنی ایک قتل عمد ہوتا ہے، ایک شبہ عمد ہے اور ایک قتل خطا ہے۔ قتل عمد یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو آلہ قتل کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ مار دے، مثلا بندوق یا پستول سے فائر کر دے، چھرا یا نیزہ مار دے، یا کوئی اور ایسا آلہ استعمال کرے جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قتل کی یہ واحد صورت ہے جس کے اندر قصاص ہوگا۔ باقی دو صورتوں میں یعنی قتل شبہ عمد اور قتل خطا میں خون بہا ہے، قصاص نہیں ہے۔ بعض قصاص میں بھی بعض استثناء ہیں، مثلا باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو قتل کر دے تو قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ معاوضہ اور تعزیر ہوگی جس میں سزائے قید بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ماں اپنے بیٹے بیٹی کو یا پوتے پوتی کو یا نواسے نواسی کو ہلاک کر دے تو بھی قصاص نہیں ہوگا، اور اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ قتل شبہ عمد یہ ہے کہ کوئی شخص قتل تو ارادتاً کرتا ہے مگر ایسے آلے کے ساتھ جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، مثلا لاٹھی، پتھر یا کوئی اور ایسی چیز ماری جس سے قتل ہو گیا، تو ایسی صورت میں قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کے عوض خون بہا یا دیت ہوگی۔ قتل کی تیسری صورت قتل خطا ہے، جس میں قتل کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ قاتل کی غلطی سے کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے، مثلا شکاری نے شکار کو نشانہ بنایا مگر وہ کسی آدمی کو لگ گیا اور اس سے وہ قتل ہو گیا، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ تو قتل کی تین قسموں میں سے پہلی قسم یعنی جان بوجھ کے جو قتل کیا جائے اس کے اندر قصاص جان کا بدلہ جان ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ باقی دو صورتیں یعنی قتل شبہ عمد اور قتل خطا میں دیت ہے، قصاص نہیں ہے۔ تو اب قصاص لینے میں بھی بعض پابندیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ مقتول کے 4 وارث ہیں اور قصاص لینا ان کا حق ہے، نہ کہ حکومت کا۔ حکومت کا کام تو صرف حق دلانا ہے، اس کے لیے انتظام کرنا ہے۔ اصل حق جو ہے وہ ورثاء کا ہے جو کہ حکومت دلائے گی۔ تو اسلامی قانون قتل میں یہ ایک اہم شق ہے کہ قصاص صرف اسی صورت میں لیا جائے گا جبکہ تمام وارثان مقتول اس پر رضامند ہوں۔ 4 بیٹوں میں سے اگر ایک نے بھی قصاص سے دستبرداری اختیار کی تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور قاتل کو دیت ادا کرنا ہوگی، اور اگر مقتول کے ورثاء قصاص نہ لیں اور نہ ہی دیت طلب کریں بلکہ بالکل ہی معاف کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی، اس کی جزا انہیں آخرت میں ملے گی۔ اور اگر وارثان قصاص کی بجائے خون بہا لینا چاہیں
تو قتل عمد کی صورت میں قاتل کو پورا معاوضہ ادا کرنا ہوگا، اس کی برادری پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی سرکاری ملازم سے ایسا فعل سرزد ہو جائے تو اس کے معاوضے کی ادائیگی اس کے دفتر والے یا محکمے والے کریں گے۔ قصاص کا قانون تو یہی ہے جو پیچھے بیان ہوا ہے، البتہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جو کوئی اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دے، مقتول کے ورثاء خیال کریں کہ قاتل بھی ہمارا دینی بھائی ہے، اس کی وجہ سے قتل تو ہو گیا ہے مگر برادرانہ تعلقات ختم نہیں ہونے چاہیے، لہذا اگر ورثاء میں سے کسی ایک نے بھی معاف کر دیا تو مقتول پر قصاص ساقط ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ فاتباع بالمعروف، پھر مالی معاوضہ ہے دستور کے مطابق کہ لاؤ بھائی معاوضہ ادا کرو، واداء الیہ باحسان، اور قاتل کو نیکی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ معاوضہ تو ادا کرنا ہی ہے تو لڑ جگر کر نہیں بلکہ نیکی اور بلائی کے ساتھ دستور کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یعنی اس میں تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ مطلب یہ کہ پہلی امتوں میں قتل کا بدلہ صرف قتل تھا، دیت کا قانون موجود نہیں تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی اور قاتل کی سزا میں تخفیف کر کے قصاص کے ساتھ ساتھ دیت کا قانون بھی نازل فرمایا۔ چنانچہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3 صورتیں مقرر کی گئی ہیں، مقتول کے ورثاء قصاص طلب کریں یا مالی معاوضہ قبول کر لیں یا بالکل ہی معاف کر دیں، یہ ان کی ثواب دید پر منحصر ہے۔ بہرحال یہ تخفیف اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیت کی مقدار 100 اونٹ مقرر فرمائی ہے۔ اگر اونٹوں کا تبادلہ نہ ہو سکے تو پھر 10,000 درم جو چاندی کا سکہ ہے یا 1,000 دینار جو سونے کا سکہ ہے اس کے بدلے میں دیا جائے گا، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو کوئی زیادتی کرے گا یعنی مالی معاوضہ طے کر کے وہ بھی لے لیا پھر بعد میں قتل بھی کر دیا، تو ایسی صورت میں فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو ایسا کرنے والا دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی زیادتی کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی بلکہ اس سے قصاص ہی لیا جائے گا، اس دنیا میں بھی اسے سزا ملے گی اور اگلے جہان میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا فلسفہ بھی بیان فرما دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا اور جب قصاص میں قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا تو ایک اور جان ضائع ہو گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی سے تعبیر فرماتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قصاص کی عدم موجودگی میں لوگ بلا خوف و خطر قتل کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چھوٹی موٹی سزا بھگت لیں گے، جان تو بچ ہی جائے گی، برخلاف اس کے کہ جب قصاص کا قانون موجود ہوگا اور لوگوں کو علم ہوگا کہ قتل کے بدلے میں قاتل بھی قتل کیا جائے گا تو وہ قتل جیسا بڑا جرم کرتے وقت 100 دفعہ سوچیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ کوئی شخص قتل ہو گیا اور قاتل بااثر آدمی تھا، اس کے بہت سے سفارشی تھے، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل تھے۔ تو لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح مقتول کا بیٹا قصاص کی بجائے دیت لینے پر راضی ہو جائے، حتیٰ کہ 7 گنا دیت تک کی پیشکش کی گئی، مگر بیٹا یہی کہتا رہا کہ میں تو قصاص لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ ظاہر ہے کہ جب قصاص کا قانون جاری ہوگا تو پھر اس جرم کا ارتکاب کوئی اکا دکا ہی کرے گا، اکثر لوگوں کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ اسی لیے قصاص کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ قانون اس لیے جاری کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر جس وقت کہ آئے تم میں سے کسی کے پاس موت، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وصیت والدین کے حق میں اور قرابت داروں کے حق میں دستور کے مطابق، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم، پس جس شخص نے اس وصیت کو تبدیل کیا اسے سننے کے بعد، بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جانفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، پر جس نے خوف محسوس کیا وصیت کرنے والے کی طرف سے ایک طرف مائل ہونے کا یا گناہ کا،
بس اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو ان آیات کے اندر وصیت کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، یعنی جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ مال چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ والدین اور قرابت داروں کے حق میں وصیت کر جائے، اور یہ وصیت دستور کے موافق ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ ایسا کرنا حقاً علی المتقین، یعنی متقیوں کے لیے ضروری ہے۔ وصیت کا مکمل قانون قرآن پاک کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ یہ آیات اس قانون کی ابتدائی آیات ہیں جنہیں سورہ نساء کی آیات نے منسوخ کر دیا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصے مقرر نہیں کیے تھے تو اس آیت کے ذریعے وارثوں کے لیے وصیت کا حکم دیا گیا تھا تاکہ انہیں بھی میت کے ترکے میں سے حصہ مل سکے، مگر جب سورۃ نساء کی آیات نازل ہو گئیں اور ورثاء کے حصے بھی مقرر ہو گئے، اس لیے ان کے لیے وصیت کا قانون منسوخ ہو گیا۔ اب ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے، البتہ غیر ورثاء کے لیے 1/3 مال تک وصیت کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورثاء یعنی ماں باپ، بیوی، خامد اولاد وغیرہ کے متعلق فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اب لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت روا نہیں ہے، انہیں وراثت سے مقررہ حصہ خود بخود مل جائے گا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ورثاء کے لیے وصیت والی یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ والدین کے لیے وصیت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ انہیں ماں کے حق میں وصیت کرنے کا خیال پیدا ہوا اور انہوں نے محسوس کیا کہ واقعی یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ورثاء کے لیے بھی وصیت ضروری ہو جاتی ہے۔ آپ خود چونکہ نو مسلم تھے اور آپ کی والدہ آخر تک اپنے مذہب پر قائم رہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا، مجھے خیال آیا کہ موت کی صورت میں میری ماں کو میرے ترکے میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ غیر مسلمہ تھی اور مومن اور کافر کے درمیان وراثت نہیں چلتی۔ تو اس وقت کہتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ ماں کے حق میں وصیت کر دوں۔ تو بہرحال یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ماں غیر مسلمہ ہونے کی وجہ سے وراثت کی حقدار نہیں تھی، کیونکہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نہ کافر مسلمان کا وارث ہے اور نہ مسلمان کافر کا وارث ہے۔ تو ایسی صورت میں وصیت ہی کے ذریعے ترکہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ تو وصیت کی کئی قسمیں ہیں۔ مباح یا مصف وصیت کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی نہ گزارے مگر وصیت اس کے سرہانے کے نیچے لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے، اس وقت سے میں نے وصیت لکھ کر سرہانے کے نیچے رکھ لی ہے۔ تو وصیت کی یہ مستحب قسم ہے۔ آگے فرمایا کہ فمن بدلہ بعد ما سمع، جس شخص نے اس وصیت کو تبدیل کیا اسے سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کر کے فوت ہو جائے اور اس وصیت کو سننے والے یا جاننے والے اس پر عمل درآمد کرنے کی بجائے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو اس کا وبال وصیت میں تحریف کرنے والوں پر ہوگا، کیونکہ وصیت کرنے والا تو اپنا فرض ادا کر گیا ہے، اب اس پر عمل درآمد کے وقت کمی بیشی کرنے والے گناہگار ہوں گے۔ اور ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ فمن خاف من موص جانفا او اسما، جو شخص ڈر گیا وصیت کرنے والے کے ایک طرف جھک جانے سے یا کسی گناہ کے ارتکاب سے، فاصلح بینہم، پس اس شخص نے فریقین میں صلح کرا دی، فلا اثم علیہ، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض اوقات کوئی بیٹا نافرمان ہوتا ہے اور وصیت کرنے والا اسے جائیداد سے محروم کرتا ہے تو یہ غلط بات ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وارث بننا ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ جو حصہ اللہ نے ورثاء کو دیا ہے وہ نیکی، بدی یا فرما برداری اور نافرمانی پر موقوف نہیں ہوتا۔ اس کا اچھا یا برا صلہ کسی اور طریقے سے دیا جا سکتا ہے مگر وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حق اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ایسی ہی صورت میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص درمیان میں آ کر صلح کرا دے تو یہ اچھی بات ہے، اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا، وارثان کو ان کا جائز حصہ مل جائے گا اور وصیت کرنے والا بھی سرخرو ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش بھی ہو گئی
تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، چند گنے ہوئے دن ہیں، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو پس دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا طعام فدیہ ہے، پس جو شخص خوشی سے نیکی کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، پس جو شخص خوشی سے نیکی کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تو ان آیات کے اندر ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن روزے کا بیان ہے۔ روزے کی غرض و غایت تقوی کا حصول اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کتبہ کا لفظ جو ہے یہ فرضیت کے لیے آتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص کا لفظ تھا کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح وصیت کے متعلق آیا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اگر مال چھوڑا ہے تو تم پر وصیت کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح یہاں پر روزوں کے متعلق فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ فرمایا کیا ایمان والو، یہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں پر بھی اسی طرح فرض تھے۔ البتہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے اور ہمارے روزوں کی مقدار اور تعداد جو ہے اس میں بھی فرق ہے، اور ان کے درمیان بھی تعداد اور مقدار میں فرق تھا۔ مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ ان کے لیے فرض تھا، اور یہ روزے امت محمدیہ کے لیے مستحب کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ بڑے سخت مزاج اور اکھڑ تھے، تو اسے کم کرنے کے لیے اس امت کو سارا سال روزے رکھنے کا حکم تھا۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے تھے اور تیسرے دن افطار کرتے تھے۔ تو اس آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے، اور ان کے متعلق فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 360 میں سے 29 یا 30 دن کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ تو صرف روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ باطنی عبادت ہے، اس کا تعلق ایک طرف اللہ کے ساتھ ہے اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ ایسی عبادات ہیں جنہیں دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں، انہیں محسوس کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں، مگر روزے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آتا۔ اس کا تعلق صرف روزے دار کی ذات سے ہوتا ہے، دوسرا شخص نہ اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ محسوس کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عام لوگوں کے سامنے تو نہیں کھاتا پیتا مگر چھپ کر ایسا کر لیتا ہے تو اس کا روزہ کہاں ہوگا؟ وہ لاکھ اعلان کرتا پھرے کہ میں روزے دار ہوں، مگر اس کی حقیقت کو وہ خود جانتا ہے یا اللہ رب العزت جانتا ہے کہ وہ روزے دار ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر عبادت کا بدلہ دیا جائے گا، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا خاص طور پر میں خود عطا کروں گا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا حکم تندرست اور مقیم کے لیے ہے، جسے روزہ رکھنے میں غیر معمولی مشقت برداشت نہ کرنی پڑے۔ البتہ ایسے لوگوں کے لیے روزے مؤخر بھی کیے جا سکتے ہیں جو مقررہ مہینے میں روزہ رکھنے کے قابل نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، پس جو کہ تم میں سے بیمار ہے، او علی سفر، یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو بخار ہے تو ظاہر ہے کہ اس حالت میں خاص طور پہ گرمی کے موسم میں وہ زیادہ تر بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اگر روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا تو بیماری میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، تو
تو ایسی صورت میں اسے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے بلکہ رمضان کے بعد چھوٹ جانے والے روزوں کے بدلے میں روزے رکھ لے۔ اسی طرح مسافر کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت ہے، سفر آرام و سکون کا ہو یا مشقت کا ہو، ہوائی جہاز کا ہو یا بحری جہاز کا ہو، ریل گاڑی کا ہو یا بس کا ہو، کسی جانور کی سواری کا ہو یا پیدل سفر ہو، اگر اس کا جی نہیں چاہتا تو اسے اجازت ہے کہ روزہ قضا کر لے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو سفر ہے یہ کم از کم 48 میل کا ہونا چاہیے، اس سے کم اگر سفر ہے تو پھر روزہ معاف نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت کے اس حصے کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حکم روزوں کا حکم آنے کے بعد ابتدا یہ 1-2 سال کے لیے تھا جبکہ لوگ اس مشقت سے بھی مانوس نہیں ہوئے تھے، اور اس زمانے میں اجازت تھی کہ جو کوئی روزہ نہ رکھے اور وہ اس قابل ہو کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دن رات کا کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا تھا کہ روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس سے اس کا روزہ ادا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد جب اگلی آیت نازل ہوئی تو مریض اور مسافر کے سوا روزہ رکھنا لازم قرار دے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد بھی سمجھا دیے گئے۔ تو فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر شرعی عذر کے باوجود روزہ رکھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور روزہ رکھنے والے کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تو روزہ رکھنے میں بہت سے فوائد ہیں، اس کے ذریعے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، قانون کی پابندی کرنے کی عادت بھی پڑتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے روزہ چھوڑنے کی بجائے روزہ رکھنا ہی بہتر اور افضل ہے۔ آگے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح اور روشن دلیلیں ہیں اور فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ پس تم میں سے جو شخص اس مہینے میں حاضر ہو جائے پس اس کو اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو پس دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں کرتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس آیت کے اندر ماہ رمضان کے ان گنے چنے دنوں کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن مجید کو نقل کر کے لوح محفوظ سے بیت العزت میں رکھا گیا، جو کہ آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر واقع ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے 2 نعمتیں سب سے بڑی ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور دوسرا قرآن پاک۔ کتابیں تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں ہیں، مگر قرآن حکیم کوئی اور ہی چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا حکم دوسرے کلاموں جیسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کے رمضان المبارک میں نزول کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک کو ماہ رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا، اور پھر وہاں سے پورے 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ نزول قرآن کی اس رات کے متعلق خود اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ میسر آ جائے تو اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، اور یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں کی فضیلت کے متعلق بھی بہت سی روایات ہیں۔ مثلا طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے، تو رات جو ہے یہ 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن پاک 24 رمضان کو نازل ہوا۔ یہ تفصیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کو قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ قرآن پاک صرف سامان ہدایت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ بینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں
اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن بات بھی ہے۔ یہ کسی معاملے کو ادھورا نہیں چھوڑتا بلکہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، ویحیی من حی عن بینہ، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ آگے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے ماہ رمضان کو پائے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو گویا اس آیت کے ذریعے روزے کو لازمی قرار دے دیا گیا، اور اس سے پہلے روزے کے عوض میں فدیے کی جو رعایت دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب سوائے عذر شرعی کے ہر عاقل اور بالغ کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، اور عذر شرعی میں بیمار اور مسافر آتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بتایا کہ شرعی سفر 3 دن کی مسافت ہے جو کہ 48 میل بنتا ہے۔ فرمایا کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ تو سال بھر میں 29 یا 30 دن کی گنتی پوری کرنا انسان کے اندر تقوی اور روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور اگر انسان اس 29 یا 30 دنوں کی گنتی کو پورا نہیں کرتا تو اس کا تقوی کامل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اسے تمہاری دشواری منظور نہیں ہے۔ اس نے تمہاری آسانی کی خاطر تمہیں سہولتیں اور رخصتیں بھی دی ہیں، جیسا کہ حاملہ کو سہولت حاصل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس کے اثرات تمہارے اندر تقوی کی صورت میں ظاہر ہوں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ بڑائی بیان کرنے سے وہ تکبیریں مراد ہیں جو رمضان المبارک کے اختتام پر نماز عید پر پڑھی جاتی ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ رکھنے سے ادا ہوتی ہے۔ اس طرح انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے اس نے فریضے کو پورا کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں پس میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ بس چاہیے کہ یہ لوگ میرا حکم مانیں، اور چاہیے کہ یہ مجھ پر یقین رکھیں تاکہ یہ ٹھیک راہ پا جائیں۔ تو اس آیت سے پہلے والی آیت میں اور بعد والی آیات کے اندر روزے سے متعلقہ احکامات ہیں۔ پہلی آیت میں معذور لوگوں کو حاصل ہونے والی رعایت کا ذکر تھا، اور بعد والی آیات میں روزے کے احکامات ہیں۔ تو اس درمیانی آیت کے اندر اس دعا کا ذکر ہے جو بندہ اپنے رب کے حضور کرتا ہے۔ گزشتہ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کے شکریہ ادا کرنے کا بیان تھا۔ اس ضمن میں بعض حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارنا چاہیے، کیا وہ انسان کے قریب ہے یا بعید ہے؟ اگر قریب ہے تو اس کے ساتھ سرگوشی سے مناجات کریں، اور اگر وہ دور ہے تو زور سے پکاریں۔ تو اسی سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے اور مجھے پکارتا ہے۔ تو روحانیت کے لحاظ سے رمضان کا مہینہ ایسے ہی ہے جیسے سال کے مہینوں میں موسم بہار ہوتا ہے جب ہر چیز اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت نیکی کی قدر و قیمت اور وقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے اندر بھی رمضان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں لوٹاتا۔ دعا جو ہے یہ ہمارے دین کا اہم حصہ ہے اور عبادت کا یہ اہم اصول بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میرے سامنے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ دعا مومن کا نور ہے، مومن کا ہتھیار ہے، زمین و آسمان کا نور اور دین کا ستون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر آہستہ آواز سے کرنا چاہیے یا بلند آواز سے کرنا چاہیے، اس کا بیان ہو چکا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے سے بالکل قریب ہوں۔ تو ایک موقع پر سفر کی حالت تھی، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بلند آواز سے ذکر الہی میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، لوگوں اپنی جانوں پر نرمی اختیار کرو، تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ دور نہیں ہے، وہ تو قریب ہے، لہذا بلند آواز سے چیخو پکار نہ کرو۔ ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ فرمان موجود ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، لہذا اسے آستگی سے پکارو اور اس کے سامنے آہستہ اور خاموشی سے دعا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی سے پوشیدہ اور گڑ گڑا کر پکارو۔ تو اونچی آواز سے دعا کرنا بھی جائز ہے، لیکن بلند آواز اس جگہ پر ہوگی جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ فقہا فرماتے ہیں کہ آواز بلند کرنے سے اگر کسی کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہو یا تلاوت متاثر ہوتی ہو تو پھر بلند آواز سے دعا کرنا بھی مکروہ ہے، لہذا آہستہ آواز سے پکارنا ہی بہتر ہے، اگرچہ باواز بلند بھی جائز ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیان میں خود قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ اذ نادى ربہ ندان خفیہ، جبکہ وہ چپکے اپنے رب کے سامنے دعا کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ بہتر ذکر وہ ہے جو مخفی ہو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو پوشیدہ ہو، اور بہترین روزی وہ ہے جو کفایت کر جائے۔ دعا کی قبولیت کے ضمن میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت رزق حلال کے ساتھ مشروط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال رزق کھاؤ گے تو دعا قبول ہوگی۔ اور دوسری چیز دعا میں یہ ہے کہ دل کی پوری توجہ ساتھ ہونی چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دعا کو قبول فرماتے ہیں جو عاجزی کے ساتھ دل کی گہرائیوں اور پوری توجہ کے ساتھ کی گئی ہو۔ جو غافل ہے، لہو لعب میں مشغول ہے، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ اے پروردگار، میں تو اس سے کیسے دعا کروں کیونکہ میں تو گناہ گار ہوں۔ پھر جلدی سے فرمایا کہ میں تیرے سامنے کس طرح نہ دعا کروں، حالانکہ تو کریم ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ حیا کرتا ہے۔ جب اس کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ بندے کے ہاتھ خالی لٹا دے، لہذا اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور حدیث میں ایسی دعا سے پناہ مانگی گئی ہے جو قبول نہ ہو۔ فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں تو قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میرے حکم کی تعمیل کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر یقین رکھے، مجھ پر کامل ایمان رکھے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رستہ پائیں، یعنی انہیں نیک رستہ اسی وقت نصیب ہوگا جب وہ حکم کی تعمیل کریں گے اور ایمان لائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ بے پردہ ہونا، وہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہے اور تم ان کے لیے لباس کی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، پس اللہ نے تمہارے اوپر رجوع فرمایا ہے مہربانی کے ساتھ اور تم کو معاف کر دیا ہے۔ پس اب ملو عورتوں سے اور تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صاف ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید داغا سیاہ داغے سے فجر سے، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ ملو عورتوں سے اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے ہو۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، بس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے کچھ دیگر مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہودی اور عیسائی 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، سحری نہیں کرتے تھے۔ جب مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ تو رمضان کی فرضیت کے ابتدائی عرصے میں ہماری شریعت میں بھی یہ قانون تھا کہ رات کو نماز عشاء کے بعد ایک دفعہ سو جانے کے بعد کھانا پینا اور مباشرت کرنا بیوی کے ساتھ یہ منع تھی۔ عشاء کی نماز یا سونے سے پہلے کھانا پینا اور مباشرت جائز تھی۔ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشتکار تھے۔ دن بھر کی مشقت کے بعد گھر آئے تو بیوی سے کھانا طلب کیا۔ عورت نے خود روزہ رکھا ہوا تھا، گھر میں کھانا نہیں تھا، تو وہ اپنے پڑوسی یا رشتہ داروں کے ہاں کھانا لینے چلی گئی۔
واپس آئی تو شوہر کو نیند کے غلبے کی وجہ سے نیند آ گئی۔ اسے سخت افسوس ہوا کہ سونے کے بعد اٹھ کر اب کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے، لہذا صحابی رسول کو اگلے دن کا روزہ بغیر کھائے پیے رکھنا پڑا۔ دوپہر تک ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ سخت موسم اور مسلسل 2 دنوں کے روزے کی وجہ سے وہ نڈال ہو چکے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اس حکم کے اندر آسانی پیدا کر دی گئی اور رات کے وقت کھانا پینا اور عورت کے ساتھ مباشرت کو جائز قرار دے دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا کہ اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس غلطی کا اعتراف بھی کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس قسم کے واقعات پیش آنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی دور کر کے اہل اسلام کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اب رات کے وقت سحری کے ختم ہونے تک کے لیے یہ پابندی ہٹا لی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ بے پردہ ہونا۔ آگے عورتوں کو لباس کی طرح قرار دے کر لباس کی حکمت اور فلسفہ بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس کی طرح ہو۔ تو گویا ان 2 جملوں میں پوری ازدواجی زندگی کا اللہ نے فلسفہ بیان کر دیا کہ لباس انسان کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم اور لباس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا، لہذا تم اپنی عورتوں سے مستفید ہو سکتے ہو۔ لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو زینت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر لباس کی حکمت اور فلسفہ خود بیان فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، یعنی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ستر پوشی کرتا ہے جو فطری چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان اور حیوان میں امتیاز باقی نہیں رہتا، اور دوسرا یہ زینت کا باعث بھی ہے۔ الناس باللباس، لوگ لباس کے ساتھ ہی جچتے ہیں، لباس کے بغیر کوئی زینت نہیں ہے۔ تو چونکہ عورت مرد کے لیے زیب و زینت کی بنیاد ہے، اس لیے عورت کو لباس کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے۔ ایک تیسرا اخلاقی پہلو بھی ہے کہ عورت اس لحاظ سے لباس ہے کہ یہ انسان کے عیوب کو چھپانے کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان کو حیوان کے مقابلے میں ایک تمدنی حیثیت حاصل ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں نکاح کرنے کے بعد اپنے فطری جذبے کو پورا کرتے ہیں، اس لیے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی سابقہ لغزشوں کی کلیتاً معافی دے دی۔ فرمایا کہ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، یعنی تم میں سے بعض لوگ سونے کے بعد یا نماز عشاء کے بعد اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، جو کہ ممنوع تھا۔ فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے مہربانی کے ساتھ تم پر رجوع کیا۔ توبہ کا مطلب توبہ بھی ہے اور رجوع کرنا بھی ہے۔ جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ برائی یا لغزش سے واپس پلٹ جاتا ہے، اور جب یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ رجوع فرماتا ہے۔ تو اس مقام پر بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری لغزش کو جاننے والا ہے، مگر اس نے کمال مہربانی سے تم پر رجوع کیا ہے۔ وَعَفَا عَنْكُمْ، اور تمہیں معاف کر دیا ہے اور آئندہ کے لیے اجازت دی ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، کہ تم اب عورتوں سے مل سکتے ہو، یعنی ان سے رمضان کی راتوں میں سحری سے پہلے مباشرت کر سکتے ہو۔ یہ اجازت دینے کے بعد ایک مزید جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو۔ مقصد یہ ہے کہ مباشرت کرنے سے مطلوب جو ہے صرف خواہش نفسانی کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ حصول اولاد ہے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں کر دی ہے، اور نکاح کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ نسل انسانی قائم رہے۔ تو آگے فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، رات کو کھاؤ پیو، اس کی اجازت ہے۔ اب کوئی پابندی باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ صاف ظاہر ہو جائے سفید داغا سیاہ داغے سے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس معاملے میں غلطی لگی اور انہوں نے داغے سے عام قسم کی ڈوری مراد لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی ضمن میں خاص طور پر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سفید اور سیاہ رنگ کی 2 رسیاں رکھ لی تھی تاکہ ان کی شناخت تک کھا پی سکیں۔ جب اس بات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے کہ اس میں رات اور دن کو لپیٹ رکھا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس قسم کی غلط فہمی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ من الفجر
یہ اتار کر معاملے کو بالکل واضح کر دیا کہ داغے سے مراد عام ڈوری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے۔ جب رات کی سیاہی ختم ہو کر صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو اور اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی طلوع فجر سے لے کر رات کی آمد تک روزہ رکھو، اور رات سے مراد مطلق غروب آفتاب ہے، نہ کہ سرخی یا سفیدی کا زائل ہونا۔ جو ہی سورج ڈوب جاتا ہے رات ہو جاتی ہے، روزہ اسی وقت افطار کر لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اپنے گھروں میں تو تمہیں اجازت ہے کہ اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو، لیکن ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے ہو تو پھر تم اپنی عورتوں سے نہیں مل سکتے۔ اگر عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے بھی مادہ خارج ہو جائے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مساجد کے ذکر سے یہ مراد نہیں ہے کہ گھروں میں اعتکاف کی حالت میں ایسا کر سکتے ہیں، بلکہ مسجد کے بغیر تو مرد کا اعتکاف ہی نہیں ہوتا۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مسجد بھی ایسی ہونی چاہیے جہاں 5 وقت نماز کی جماعت کا اہتمام ہو، تاکہ نماز کے لیے کسی دوسری جگہ نہ جانا پڑے۔ البتہ اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، معتکف کو نماز جمعہ کے لیے دوسری مسجد جانے کی اجازت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنے گھر میں ایسی جگہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے جو اس نے نماز کے لیے منتخب کر رکھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو مگر ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ عورت کی گھر میں نماز مسجد کی نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، لہذا عورت کو اعتکاف بھی گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس ان کے قریب مت جاؤ، یعنی حدوں کو توڑنے کی کوشش مت کرو، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، ظاہر ہے کہ اگر ان حدود کو توڑو گے تو تقوی سے محروم ہو جاؤ گے، ترقی روک دی جائے گی اور خرابیاں پیدا ہونے لگیں گی، لہذا ان حدود کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کی نگرانی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ قانون بتایا، فرمایا کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنے احکامات اور آیات لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، برائیوں سے کنارہ کش ہو کر متقی بن جائیں۔ تو ابتدا میں روزے کا مقصد بھی یہی بتایا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر مالی حقوق کے متعلق بھی فرمایا کہ حقا علی المتقین، اور یہاں بھی آخر میں تقوی ہی کو بنیاد بنایا کہ لعلہم یتقون۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال اپنے درمیان باطل اور ناحق کے ساتھ، اور نہ پہنچاؤ مالوں کو حاکموں تک تاکہ تم لوگوں کے مالوں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ اور تم جانتے ہو۔ اس سے پہلے اعتکاف کا مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کا مسئلہ بھی بیان ہوا تاکہ انسان کے اندر تقوی کی روح پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر یہ بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تجارت ہو، اس طریقے سے منافع کھانا جائز ہے۔ منافع بھی دوسروں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، مگر ناجائز اور باطل چیز کسی بھی وقت کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ایسے مال کو حاکموں تک پہنچاؤ، اور ایسے مال کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی جائیداد یا کوئی مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حکام وقت کی امداد حاصل نہ کرو، نہ ان کو رشوت پیش کرو اور نہ ان کے پاس سفارش لے کر جاؤ۔ تو مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹا دعویٰ دائر کرنا یا کسی ایسے معاملے میں جھوٹی گواہی دینا بھی اسی قبیل سے ہے اور حرام کھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، حکام کے پاس اس غرض سے مت جاؤ کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھا جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جائز اور ناجائز کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہو پھر غلط کام کرتے ہو۔ یہ قطعاً حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔